نواں شق بنایا گیا ہے کہ بہت سارے کشوف اور واقعات اور خوابیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل جنم لے رہے ہوتے ہیں۔ کشف یا واقعات دیکھنا یا خواب دیکھنا یہ بھی ایک مسلم حقیقت ہے، لیکن کشف، واقعہ اور خواب جو بندہ اس کو دیکھ لے وہ انہی کے لیے حجت ہے، دوسروں کے لیے حجت نہیں ہے۔ اور مشائخ اعظام نے فرمایا ہوا ہے کہ اگر آپ خواب دیکھیں یا کوئی واقعہ یا کشف دیکھیں تو اسے بلا توقف کسی ایسے بندے کے بارگاہ میں پیش کر لیں کہ جو بندہ معبر ہو، جو تعبیر دینے والا ہو، جس کو یہ معلوم ہو کہ یہ کشف حقیقی ہے، یہ واقعہ صحیح واقعہ ہے، یا یہ خواب جو دیکھا ہوا ہے اس کی تعبیر کیا ہے۔ اور سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ جو بھی کشوف دیکھی جائے اور جو واقعات دیکھے جائیں، خوابیں دیکھی جائیں، اسے اپنے شیخ کامل مکمل کے بارگاہ میں پیش کی جائے اور اس کی صحت اور سقم کو وہیں سے پایا جائے۔ مجدد فسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مکتوب شریف 292 میں جلد اول میں اس کا تذکرہ فرمایا ہوا ہے۔ تو بہت سارے ایسے مسائل ہو گئے ہیں کہ ہمارے سالکین ایک دوسرے کے خلاف کوئی خواب دیکھی یا کوئی منامات، کوئی واقعات، کوئی مکاشفات دیکھیں اور پھر وہ اسے علی الاعلان کہتے ہیں کہ میں نے یہ کشف دیکھی ہے، میں نے یہ واقعہ دیکھا ہے، میں نے وہ دیکھا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے کافی اختلافات اور کافی مسائل ہو جاتے ہیں۔ پھر زیادہ تر ہمارے سلسلے پر اعتراض بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ بھئی تمہارے سلسلے کے ایک شخص نے یہ کہا ہوا ہے کہ میں نے کشف میں یہ دیکھا اور ایسے ایسے ہوا ہے، اور جبکہ ان کا کشف جو ہے وہ صریح جو شریعت مطہرہ کی اصول ہے ان کے خلاف ہوتا ہے، تو پھر وہ ہمارے لیے ایک حجت اور دلیل بن جاتی ہے۔ اسی طرح خواب جو ہے اس پر بھی اعتبار نہ کی جائے جب تک کہ اسے کسی اچھے معبر کے پاس پیش نہ کیا جائے۔ تو تمام سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سیفیہ کی شورا نے فیصلہ کیا ہے کہ جو خوابیں، جو کشوف، جو واقعات آپ دیکھیں وہ آپ اپنے تک محدود رکھیں اور یا تعبیر دینے والی کے لیے محدود رکھیں، تو ان کی خدمت میں اس کو پیش کیے جائے اور وہیں سے تعبیر لی جائے۔ سوشل میڈیا پر یا کسی لیٹر پر یا کسی اخبار میں، کسی اشتہار میں یا کسی کتاب میں اپنی ان کشوف واقعات کا ذکر مت کر لیا کرے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ پر انعام ہے، اس انعام کو اپنے تک محدود رکھیں اور جو صاحب ان کی آپ کو تعبیرات دیں گے انہی تک